بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کسٹمز کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے۔ اسکینڈل کی مالیت ہے 8 ارب 25 کروڑ۔ 8 ارب اس طرح ہے کہ جو کسٹم والوں کی جیبوں میں گیا وہ ہے 1 ارب 25 کروڑ۔ جو فراڈ ہوا، غبن ہوا، دوسروں کو فائدہ پہنچایا گیا وہ ہے 7 ارب۔ اور اس کی مختلف کردار ہیں۔ دیکھیں، جمیل ناصر خان جو ہیں انہوں نے تبادلہ کروایا ایک بندے کا جس کا نام عطر حسین مرچنٹ ہے۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ عطر حسین یا اظہر حسین مرچنٹ کلیکٹر اپریزمنٹ ایسٹ تھے۔ انہوں نے اپنے کئی ساتھیوں کے کاروبار میں یا آمدن میں رکاوٹ ڈالی ہوئی تھی، لہذا پریشرائز کر کے اظہر حسین مرچنٹ کو تبدیل کروا دیا گیا اور نوید الہی تعینات ہوئے۔ میں خدشہ پیدا ہوا کہ یعقوب مکو کی گیٹ آؤٹ ٹیم آئے گی یا ہو سکتا ہے آئے، تو عمران اسلم صاحب نے بھی ایک کردار سنبھالا اور انہوں نے پکڑے جانے سے بچنے کی ایک کوشش کی۔ جب اسکینڈل بے نقاب ہوا تو جمیل ناصر خان صاحب نے FIR درج کرنے سے انکار کر دیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں جمیل ناصر خان کون ہے۔ پرائم منسٹر نے ان کی بہتر کارکردگی پر انہیں خود بلا کر 5 کروڑ کا انعام دیا۔ لیکن وہ ہے نا کہ بعض چیزوں کا جھاکہ ہی ختم ہو جاتا ہے، تو یہاں بھی کچھ لوگوں کا جھاکہ ختم ہو گیا۔ اور اگر اس وقت بعض لوگوں کو فی کنٹینر رشوت کا یعنی 25 کروڑ فی کنٹینر کا انکشاف کر دیا جاتا تو عمران اسلم گل اور جمیل ناصر کو یہ نذرانہ پیش ہی نہ کیا جاتا۔ عمران اسلم گل اس حوالے سے، اس خرد برد کے حوالے سے درج مختلف FIRs میں سے ایک FIR میں مدعی بھی ہیں اور ممکنہ طور پر تفتیشی بھی، لیکن مفادات کا ٹکراؤ ہے اور 10 لوگ اس اسکینڈل کی تفتیش کر رہے ہیں۔
آپ کو سچی بات ہے، میں اگر سمجھاؤں تو بعض ٹرموں کی مجھے سمجھ نہیں ہے، اور پرائم منسٹر نے جس وجہ سے کئی بار کراچی کا سفر کیا اور جمیل ناصر خان کو 5 کروڑ روپے دیے، اور جو کسٹمز میں فیس لیس سسٹم تھا، فیس لیس سسٹم بڑا زبردست تھا، لیکن اس زبردست سسٹم میں مجھے یہ بتا دے کوئی کہ یہ 7 ارب کا اور جیبوں میں جانے والے 1 ارب 25 کروڑ کا معاملہ کہاں سے آیا، اور بہت سارے لوگ شاید بول پڑتے، لیکن یہ ضرور سنیے کہ یہ جو مال کلیئر کیا گیا 44,000 روپے اس کا فی کلو گرام فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے طور پر چوری ہوا، اور یہ میرے اندازے کے مطابق یا جو تحقیق میں کر سکا ہوں، یہ تقریباً 7 ارب روپیہ بنتا ہے، لیکن جنہوں نے یہ رعایت دی انہوں نے 1 ارب 25 کروڑ روپے جیبوں میں ڈال دیے۔ اچھا دیکھیں، 16 دسمبر 2024 میں فیس لیس کسٹم سسٹم وہ آیا، اور اس وقت عمران اسلم گل R&D میں تعینات تھے۔ کلیکٹریٹ آف کسٹمز اپریزمنٹ ایسٹ میں، یہ میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، پرنسپل اپریزر افسر تھے، اور جیل سازی کا جو سسٹم ہے اس کے بھی وہ بادشاہ تھے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اور بہت سارے دوسروں نے، میں آپ کے سامنے، اصل میں مجھے جلدی کیا ہے، میں اس سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس 7 ارب کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس پہ کون کون سی FIRیں درج ہوئی، لیکن پرائم منسٹر کو یہ تو کہا گیا کہ بڑا کام کیا جی جمیل ناصر خان نے۔ اگر میں ذکر کرنے جاؤں گا نا، یہ کوئی پہلا وی لاگ نہیں ہے، جیتے نے بھی اس میں کام دکھایا، اور یہ جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں نا FIRیں، یہ پرائم منسٹر کو نہیں بتائی گئی۔ میں توقیر شاہ صاحب سے کہوں گا کہ شاہ صاحب آپ ہی پرائم منسٹر کو بتا دیں کہ یہ جو آپ کو کہانی پیش کر رہے ہیں نا، یہ اصل میں کچھ اور کہانی ہے۔ مثلا دیکھیے، یہ ساری جو ہے نا تفصیلات، یہ آپ سکرین پہ دیکھیں، ہمارے ایڈیٹر آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون کون سی تاریخوں میں FIRیں ہیں، اور میں نے کہا کہ فلاں افسر نے کچھ FIRs نہیں ہونے دی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اگر اس میں جاؤں گے نا، یہ جو اصطلاحیں ہیں ان میں،
تو اس میں ایک اصطلاح ہے سیلولر اسسٹیٹ TOW. اس کا مطلب ایک صنعتی مواد ہے جو خاص طور پر سگریٹ فلٹرز بنانے میں استعمال ہوتا ہے. اور ایک اور ہے، اس کے سپیلنگ میں بتا دیتا ہوں، ممکن ہے میں اس کو صحیح اس کا تلفظ بیان نہ کروں. ACRYLIC اور اس سے اگلا لفظ ہے TOW اور بریکٹ میں ہے سنتھیٹک فائبر. ایک مصنوعی ریشے سے بنایا جاتا ہے اور خاص طور پر ٹیکسٹائل، قالین اور صنعتی مصنوعات میں استعمال ہوتا ہے. مجھے تسلیم ہے یہ بات کہ مجھ تک یہ جو مواد پہنچا اس میں سے بعض ٹیکنیکل اصطلاحیں میں نہیں بول سکتا یا ان کو الیبوریٹ کر سکتا. میں بولنے میں نہ نالائق ہوں نہ کسی اور چیز میں. اصل معاملہ یہ ہے کہ ابھی اس سبجیکٹ پہ میں نے گرفت حاصل نہیں کی اور کچھ لوگ میری اس نالائقی کی وجہ سے اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے. لیکن میرے مخاطب اس ملک کے وزیر اعظم جناب میاں محمد شہباز شریف اور اس ملک کے FBR کے چیئرمین ہیں. میں یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ میں یک طرفہ سٹوری کرنے کے بہت سخت خلاف ہوں. میں اسے جرنلزم یا صحافت ہی نہیں سمجھتا. لہذا چیئرمین FBR اس کو خود دیکھیں. یہ جو میں نے اشارے دیے نا، یہ دراصل مکمل پروگرام نہیں ہے. اس میں چیئرمین کو دیکھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر سے مصنوعی رپورٹیں بنا کے 5 کروڑ لینے والا جمیل ناصر خان اور اس کے ساتھ JJ اور بہت سارے کردار بھی ہیں جن کا میں ذکر کروں گا. لیکن میں یہ حق دیتا ہوں ان سب کو جو میں نے اس پروگرام میں جن کے نام لیے اور جن کی طرف میں نے اشارے کیے. ممکن ہے ان کے پاس کوئی ایسی تھیوری ہو کہ وہ اپنے آپ کو بچا لیں. ہو سکتا ہے وہ 7 ارب کو 5 ارب کہہ دیں. لیکن میں کبھی یک طرفہ سٹوری کرنے کے حق میں نہیں رہا اور نہ یہ جرنلزم ہے کہ میں یک طرفہ ملبہ ڈال دوں کسی پر. لہذا میں اپنا نمبر بتا رہا ہوں 0333 511 7769. آپ اس کو دیکھیں کہ یہ نمبر کب سے میرے پاس ہے. یہ نمبر کبھی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوریج ایریا سے باہر ہو، لیکن آپ جب بھی مجھے کوئی چیز کہنا چاہیں گے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ ایک فون کال پر رابطے میں ہوں گا. آپ کی اگر کوئی وضاحت ہوگی تو اسے بھی پیش کروں گا. لیکن مجھے اس بات پر بھی اصرار ہے کہ یہ جس سٹوری کو آج میں نے چھیڑا ہے یہ میری نظر میں پاکستان کی تاریخ میں کسٹمز کا سب سے بڑا سکینڈل ہے. آج کے دن کے لیے خدا حافظ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آج شام ہی یا کل یا پرسوں اس پر اور بھی لاگ کروں اور
یہ بھی بتاؤں کہ اس میں پردہ پوشی کیا ہے، مفادات کا ٹکراؤ کیا ہے، کون کون اکٹھا ہے، کون کون اکٹھا نہیں ہے۔ خدا حافظ، اور بس خدا حافظ۔